محترم سامعین، ہم آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کے قصے، مسائل، اس کے ساتھ الفاظ قرآن کی معانی، ان کی حقیقت اور تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگوں کے سوالات ہیں، اعتراض ہیں، ان کے جواب دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے اور مغالطہ مشہور ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام نے شادی نہیں کی اور بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بات عیسائیوں میں کسی حد تک مسلمانوں کے سارے فرقے اس طرح کی بات کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سوا سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مریم، اور دلیل ان کے پاس ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نے کہا، مانا باپ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کس انداز سے اپنے مسائل باتیں سمجھاتا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اِنَّهُ لَحَقٌّ كَأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، قرآن حق سچ کا کتاب ہے، اس کا انداز گفتگو كَأَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اس طرح کا ہے۔ وہ بقول شما عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اپنی طرف سے اللہ نہیں کہتا ہے، تمہارے بقول کہتا ہے۔ تو عیسیٰ کا نام جو ہے تم نے مریم کے بیٹے کے نام سے مشہور کیا ہے، اللہ نے تو اس کو مریم کو شوہر دیا ہے۔ اللہ نے تو مریم کو شوہر دینے کے بعد عیسیٰ کے ابا کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے باتیں بتا چکا ہوں۔ سورۃ انعام کی 87 نمبر میں آیت میں وَمِنْ آبَائِهِمْ، سب ان میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور نبیوں کا ذکر 17-18 نبیوں کا ذکر ہے، ان میں عیسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، تو ابا بھی کہہ دیا عیسیٰ کا۔ اللہ نے تو یہ بات کہہ دی، اللہ نے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب ناس کو، ٹوٹل آدمیوں کو مذکر مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ تو ٹوٹل آدمی میں عیسیٰ بھی آ گیا۔ عیسیٰ پھر اگر خالی مؤنث سے پیدا ہوا ہے، مذکر اس میں نہیں ہے، اس کی ماں کے شوہر نہیں ہے، تو استثناء کیوں نہیں کی قرآن؟ یہ تم قرآن کو سمجھے نہیں ہو۔ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کے لیے؟ میں کھل کر کہتا ہوں ایسے لوگ قرآن کے دشمن ہیں، جھوٹی روایات کے پیروکار ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن سے پوچھو، بی بی مریم کی امی جس کا قرآن میں ذکر ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ عمران قبیلے کی ایک عورت نے جب اللہ سے کہا انی نذرت لك ما في بطنی، مجھے حمل ہوا ہے، اب میں نظر کرتی ہوں آپ کے خاطر، آپ کی خدمت میں، کہ کیا نظر کرتی ہوں کہ فلما وجد، نظر کرتی ہوں ما فی بطنی، جو بچہ، جو لڑکا میرے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں، اس کو نظر کرتی ہوں محررن، وہ ہمارے کام کاج سے آزاد ہوگا، گھریلو کام سے آزاد ہوگا، خاندانی کام سے آزاد ہوگا، ہمیں کما کر کے کھلانے کے مشقتوں سے آزاد ہوگا، تیرے لیے ہوگا، تیری یعنی دین کی، تیرے اللہ کے
یعنی علم وحی کے دین کی خدمت میں اس کو میں وقف کرتی ہوں. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، وہ نذرانہ میرا قبول کر، تو سننے جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، جب اسے جنا، وہ پیٹ سے نکلا تو وہ تو بچی تھی، لڑکی تھی، بیٹا تو نہیں تھا. تو اس نے اللہ کو کہا کہ انی وضعتها انثی، میں تو یہ بیٹی پیدا کر بیٹھی ہوں، جنم بیٹھی ہوں، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا کوئی فرق، تیری یہ نظر قبول ہے ہمیں، اور یہ چاہیے ہمیں، انی وضعتها انثی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضعت، تو کیا جانے کہ یہ بچی کیا ہے، اللہ جانتا ہے تیری اس پیدا کردہ جنی ہوئی بچی کو، ہمیں یہ بھی دے دو. ہم دین کے لیے کوئی مردوں کا ٹھیکہ نہیں ہے، عورتیں بھی ایک بار اٹھائیں گی، عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے کام کریں گی، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر تو بیٹا دیتی تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا، اس لیے ہمیں یہ قبول ہے. اب بات مجھے جو آپ کی خدمت میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اب مریم کی ماں کہتی ہے کہ انی سمیتھا مریم، میں اپنی اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہے. مریم کی معنی ڈکشنری نے آپ کو بتائی ہے، قرآن جو بڑے دھڑلے سے، جرأت سے، بڑی طاقت سے مردوں کے سامنے بحث کرنے والی، باتیں کرنے والی، یہ بھی مریم کا لفظ کا ترجمہ ہے. اور وہ تمہیں معلوم ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو مریم اپنے بیٹے نبی کو لے گئی تھی خاندان والوں کے پاس، وہاں سے شروعات کریں، تیرے نبوت کے تبلیغ کا آغاز کریں. تو وہاں خاندان والوں سے ٹکر کھائی تھی، لڑی تھی، اور کہا کہ یہ میرا بیٹا آیا ہے، اس کی باتیں سنو، اس کو مانو. تو بہرحال مریم کی ماں پیدا ہوتے وقت کہتی ہے انی سمیتھا مریم، میں نے اس نو مولودہ بچی کا نام مریم رکھا ہے. انی اعیذھا بک، اے میرے اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتھا، اس کی جو اولاد ہوگی، اس کے مریم کے جو بچے ہوں گے وہ بھی تیری تحویل میں دیتی ہوں. شیطان رجیم کے یعنی شرارتوں سے، شیطنت سے، اس میں ہم نے قرآن کے قارئین نے غور نہیں کیا. یہ جملہ بہت بڑی گہری معنی والا ہے. ایک تو یہ آپ نے پڑھا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا، میری بچی بڑی ہوگی، شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگا. ذریت ایک بچے پر نہیں بولا جاتا، کئی سارے بچوں پر بولا جاتا ہے. اگر تم ایک عیسیٰ کو کہتے ہو کہ بغیر شوہر کے آیا تو باقی بچے کہاں سے آئے؟ مریم کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی بڑی ہو کر شادی کرے گی، اس کو اولاد ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، جن کو ذریت کہو گے. اگر عیسیٰ کے لیے کوئی بھی بھائی بہن نہ ہو تو پھر یہ لفظ ذریت عیسیٰ کی ماں کے لیے نہ آتا. مریم کی ماں اس کے بیٹی مریم کے لیے ذریت کا لفظ نہ بولتی. اس لفظ بولنے سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ کے بھائی بہن بھی ہیں. اب جب عیسیٰ کے بھائی بہن بھی ہیں تو عیسیٰ اکیلا بغیر باپ کے پیدا ہو، یہ ایسا نظریہ رکھنے والا کچھ شرم کرے، کچھ حیا کرے، قرآن کو غور کرے. اور میں یہ بھی کہوں کہ ذریت کی معنی جو میں نے کی ہے کئی سارے بچے، کئی ساری اولاد، تو وہ قرآن میں جمع کی معنی کے لیے بھی یہ استعمال ہوا ہے. وہ آپ پڑھیں سورت یونس کی
آیت نمبر 83، جس میں قرآن فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں کو بہت سمجھانے کے لیے کشالے کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، 1 پوائنٹ منشور دے رہا تھا اپنی قوم کو کہ فرعون سے آزاد ہونے کے لیے صرف رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ بھاگ چلو۔ غلام قوم کو نمازیں نہیں پڑھاتا تھا نبی، انہوں نے نمازیں گھڑی ہوئی ہیں غلام قوم کو، اور کوئی مسئلہ موسیٰ علیہ السلام نہیں سکھا رہا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا وطن جو ہے دریا کے پار فلسطین میں ہے، ہم چلیں وہاں اپنی حکومت قائم کریں، ہم غلامی میں کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہم نے۔ تو اس عرصے میں جتنی منت سماجت کی اپنی قوم والوں کو موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ یہ اتنے یہودی بیکار تھے جیسے سندھی بیکار ہے۔ وہ اس کے کہے پر نہیں آئے کہ ہم کوئی آزادی مانگے، ہم یہاں غلامی میں خوش ہیں۔ اس لیے اس کا ذکر قرآن نے اس طرح فرمایا، قرآن نے فرمایا فما آمن لموسیٰ، ایمان پر کوئی ان بڑوں میں سے، یہودیوں میں سے، اس کے برادری والوں میں سے ایمان نہیں لایا الا ذریۃ من قومہ، اس کی قوم والوں کے بچے لفظ کہا جاتا ہے نوجوان آدمی کو، ہم اپنی بڑی یعنی اولاد والے بیٹوں کو بھی بچہ کہتے ہیں ہم۔ تو قرآن کہتا ہے موسیٰ کی قوم کے ذریت نے ایمان لایا، قوم والے بڑے بوڑھے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو ذریت وہ بھی ہزاروں میں تھی، ذریت بھی ہزاروں میں تھی، ان کو اللہ نے ذریت کہا ہے، ذریت کا لفظ ان پر اطلاق ہوا ہے۔ تو بی بی مریم کی ماں نے اپنی بیٹی مریم کے لیے یہ بھی کہا کہ اللہ اس کو انی اعیذھا بک، اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اس کی جو اولاد ہوگی اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان ملعون سے۔ تو یہ بی بی مریم کی جو اور اولاد ہوئی ہے، یہ قرآن سے آپ کو ثبوت ملا۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے کہ مریم نے دوسری اولاد بھی جنی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مریم نے شادی کی ہے۔ اور عیسیٰ بھی اپنے والد کا، باپ کا بیٹا ہے، جو انجیل نے لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ کا باپ جو تھا یوسف نجار تھا۔ ہم انجیل کے صحیح باتوں کو جو قرآن سے موافقت کھاتی ہیں تسلیم کریں گے، تسلیم کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو جو جھوٹ ہے ملاؤں کا، جو جھوٹ ہے مسلم امت کے مذہبی پیشوائیت کا کہ یہ پھونک سے پیدا ہو گیا، یہ گند شاہ ولی اللہ نے اپنی فتح القرآن میں تفسیر میں لکھا ہے۔ تو یہ گند اور مولویوں نے بھی کیا ہے، یہ سب گند حدیثوں سے انہوں نے لیا ہے، اور حدیث کا علم سارا جو ہے خلاف قرآن بوگس علم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ذریت کا لفظ تصریف آیات سے، پھر آپ جب یونس سورت کے آیت نمبر 83 میں پڑھ چکے کہ ذریت موسیٰ پر ایمان نہیں لے آئے وہ اس کے بڑے عمر والے الا ذریۃ من قومہ، تو وہ ذریت کئی سارے نسل کے بچوں اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو بی بی مریم کو اور بھی اولاد تھی سوائے عیسیٰ کے، تو دوسری اولاد تو پھونک سے پیدا نہیں ہوئی۔ سو یہ مولویوں کے جھوٹ ہیں، یہ حدیثوں کے جھوٹ ہیں۔ ان حدیثوں کو جو بھی مانے گا وہ قرآن کا منکر کہنا ہے۔